IMF اگر کر بھی دیتا ہے ساری باتیں, IMF کی شرطیں میں مان بھی لیتا ہوں, ساری شرطیں مان لیتا ہوں, اس کے بعد بھی پاکستان 2024 میں ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. یہ میری بات آپ لکھ لیں. آپ میری یہ سارے فاروق سلیم صاحب بھی اور شہباز رانا صاحب بھی یہ میری کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تھے. اب یہ سارے کہتے ہیں جو میں کہتا تھا, جو میں نے پہلے کہی تھی. اور تو آج بھی میں جو کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو غور سے سن لیں. میں تھوڑا سا بڑا بے پڑھا لکھا سا انسان ہوں, مگر میری ارتھمیٹک غلط کبھی نہیں ہوتی. تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیشین, جوڈیشری, میڈیا, بیوروکریسی, فوج اور IMF جب تک نہیں ملیں گے, پاکستان کے کو آپ اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. مسئلہ غریب آدمی کا نہیں ہے, وہ تو پسے گا ہی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اس پوزیشن میں جا سکتا ہے جس پوزیشن میں ہمیں لے جایا گیا ہے, ہم پہنچ گئے ہیں. کل بنگلہ دیش کو 4.7 بلین کی انسٹالمنٹ ریلیز ہوئی ہے IMF سے, اور ہمیں 650 ملین ڈالر کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. تو اگر ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. جو بار بار بات کرتا ہے شہباز اللہ کیو بلاک کی, اس کو کیو بلیک کو بند کر دیں, تالا لگا دیں, اس میں ان کے بس کا کام نہیں ہے. دیکھیں نسیم زیرہ صاحب, شکریہ آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں میں نے شہباز رانا کی بات سنی, یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے, میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم فارن کرنسی ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے. اس کو ہم اب یہ اکنامکس کی تھیوریاں جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھول جائیں. یہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں, کیو بلاک کے آس پاس جانے میں ٹائم ضائع نہیں کریں. یہ بیکار کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو باتیں میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں, اور میرا اسٹیٹمنٹ آپ ہمیشہ سے سنتی رہی ہے کہ یہ ملک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا. میں پچھلے ہفتے کیپٹل میں تھا, مجھے شہباز رانا بھی ملا تھا. میں نے وہاں پر یہ کہا تھا, کچھ ریٹائرڈ جرنلز کو میں نے خطاب کیا تھا اکنامک بیٹر کے اوپر. تو میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جان اسلام آباد سے چھڑا دیں. ہم پارٹلی اسلام آباد سے اور پارٹلی پنڈی سے چھڑا دیں, ہم پاکستان کو چلا کے دکھا دیں گے. اس شکل میں پاکستان نہیں چل سکتا. یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی بات ہے. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے. یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں, اور یہ بھی میں نے بڑا سنا ہے کہ 2% اور 3% اور آدھا % اور 2%. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ کنٹری ورکیبل سلوشن میں نہیں ہے, اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے, اور ہمارے اندر آپس میں ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے. سیریس ٹرسٹ گیپ ہے. میں نے ذاتی طور پر اس ٹرسٹ گیپ کو بریج کرنے کی کوشش کی ہے. میں اسی کے لیے اسلام آباد گیا تھا, میں پنڈی بھی گیا تھا, اور میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اور ہم زیرو بیس سے سٹارٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شہباز رانا صاحب کا کہ انہوں نے میری بات سے ایگری کر لیا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن نہیں ہے. جب 16 دسمبر 2021 کو یہ بات میں نے کہی تھی تو جس طرح اپنے فاروق سلیم صاحب ہے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیوقوف سا اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں شاید شہباز رانا بھی شامل تھا, اور اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آج سارے بندے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا کہ انہوں نے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں میں 1.5 سال پہلے پہنچ چکا تھا. اب آگے سر آگے بتائیں. آگے سن لو پوری بات سن لو. جو اس نے بڑی اچھی بات کی اور بات ریز کر دی, اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے. آج جو میں نے فوج کی بات کی تھی میں یہاں بھی آج کلیریفائی کر دیتا ہوں, اور یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان کے تمام طبقے انکلوڈنگ پولیٹیشینز, انکلوڈنگ یو اینڈ می, ہم دونوں بھی اس بات پر کنونس ہے, چاہے ہم منہ سے نہیں کہیں, کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، مگر جو ادارہ پاکستان کے ڈیفالٹ کو نہیں چاہتا اور اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کی فوج ہے. کیوں آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ؟ میں جو سن لو نہیں آپ ہمیں چاہیں یا نہیں چاہیں، مگر ہم کم از کم مگر ہمارے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ہوگا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہمیں یہ پتہ ہے، اور سیاستدان انفارچونیٹلی اس بات سے مینٹلی ایگری کر چکے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے، یہاں سیاستدان نہیں ہے. میں نہیں مانتی کہ تمام سیاستدان، آپ نے بس یار میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، میری بات سن لو، میری بات سن لو. کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات؟ تو وہ آئی ایم شیور فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شہباز شریف. میری بات سن لو نسیم زہرا صاحبہ، میری بات نہیں سن رہی آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، چلے آپ اپنا کر لیں میٹر آن. صحیح فرما رہے ہیں آپ، ہمارے بڑے ہیں، آپ جو مرضی فرمائیں. آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیاستدانوں کو، بزنس مینوں کو اور لوگوں کو اتنا سائیکولوجیکل یا پریکٹیکل فرق ڈیفالٹ سے نہیں پڑتا جتنا فرق فوج کو پڑتا ہے. یہ ہم مانے یا نہیں مانے، ان کی مائنڈ سیٹ میں یہ بات ابھی نہیں ہے. بات سمجھے؟ اچھا، اب ان کو اور وہ یہ کہتے ہیں اور رائٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں آخری کوشش کرنی ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہو. اور یہ بات ان کی جائز ہے، یہ بات ان کی جائز ہے کہ ہمیں آخری تک کوشش تک کرنی ہے کہ ہماری ڈیفالٹ نہیں ہو. اچھا نہیں، میں دیکھیے، میں آپ کی بات سے یہ بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہ بات آپ کو بہت جلدی پبلکلی بھی مل جائے گی کہ آج دیکھیے میں نے کہا نا، میں اب ہسٹری میں جانے کو تیار نہیں ہوں نا. میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ میں زیرو بیس پہ کام کرنے کو تیار ہوں، کہ زیرو بیسڈ ہے. زیرو بیس یہ ہے کہ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. نہیں مانتے فاروق سلیم صاحب، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹنٹ ہیں، نالائق سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، پھر انف، مگر آخر میں تو بیلنس کیش کی کرنا پڑتا ہے نا جی. جو مرضی کر لیں، آخر میں بیلنس تو کیش میں ہی آتا ہے نا، کہ کتنے ڈالر بچے کتنے ڈالر آئے. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ 30 جون 2023 کو نہیں مل رہی، اور 23 کو بھی نہیں مل رہی، 24 کو بھی نہیں مل رہی، 25 کو بھی نہیں مل رہی، 26 کو بھی نہیں مل رہی. اچھا ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ایز اے پاکستان، ایز اے ٹوٹل پاکستان، اس کو کیسے ملانا ہے. بے شک میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی، اس کو ملانے کے لیے میں نے آپ کو 6 فورسز دی تھی. ان 6 فورسز کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں ان فورسز کو ایک ساتھ کون بٹھا سکتا ہے، یہ مجھے سمجھا دیں آپ. جی.